بالکل بلال بابر صاحب، حالات تو جو ہیں بڑا کنفیوژن ہے. جو پالیسیز امپلیمنٹ ہوں گی اور جو قوانین نافذ العمل ہوں گے کب سے ہوں گے، یہ ایسے قوانین ہیں یقیناً یہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، خواہ وہ پاکستان سے ہے یا ساؤتھ ایشیا سے یا افریقہ سے، کہ یہ امپلیمنٹیشن 10 سے 15 سال کی اور 20 سال کی سائلمز کی یہ کب سے شروع ہو جائے گی. سائلم کی تو یقیناً انہوں نے کافی سختی کر دی ہے، لیکن ابھی یہ کچھ قوانین جو ہیں ان پر منظوری باقی ہے. لیکن آلموسٹ اب جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ اینڈی برنم جو ہے وہ اب میکر فیلڈ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. فی الحال تو انہوں نے جو ہوم سیکرٹری کی پالیسیز ہیں، پہلے ان کا بیان اور تھا، لیکن جب سے وہ الیکشن میں آئے ہیں تو انہوں نے چونکہ دوسری طرف جو نائجل فراج ہیں وہ اسٹیٹ الیکشن ہی ان کا امیگریشن کے اوپر ہے. روزانہ وہ 2 4 5 امیگرینٹس کی خبریں سوشل میڈیا پر لا کر اپنی کمپین ان کی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے، جس پر میں یہ کہوں گا کہ اینڈی برنم بڑے دوست تھے امیگرینٹس کے اور بڑے ان کی ویلکمنگ پالیسیز تھی. لیکن انہوں نے اب جو ہوم سیکرٹری کی پالیسیز ہیں ان پر جو ہے وہ آمادگی بھی اور خوشی کا اظہار کیا کہ بڑی اچھی پالیسیز ہیں کہ نیٹ مائگریشن بہت کم ہو گئی ہے. اب یونیورسٹی کے پچھلے سال داخلے بہت کم ہوئے تھے، یونیورسٹی نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے سٹیپس لیا، لیکن اس سال کا جو آپ کے سامنے صورتحال ہے، اطلاعات یہی ہیں کہ بہت زیادہ سختی ہے اور یونیورسٹیز نے بہت زیادہ میئرز لیے ہیں. اب سر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ہوم سیکرٹری خود ان چھاپوں میں جا رہی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو کہ انلیگل مائیگرینٹس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. 70,000 بندہ جو ہے وہ ڈپورٹ ہو چکا ہے. 2025 میں کافی لوگ ہوئے ہیں، 2026 میں بھی لسٹیں تیار ہیں. اس بارے میں کچھ کہیں گے کہ کیا اس پر جو ان ممالک کے لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، جو سائلم سیکر جن کے کیس ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور جن کے سنے بھی نہیں جا رہے وہ بھی پریشان ہیں بیچارے؟ اچھا، اس میں میرا ویو یہ ہے کہ ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے. جی جتنے بھی یہ لوگ پکڑے گئے اور یہاں سے ریموو ہوئے یا ڈپورٹ ہوئے، تو ایک چیز تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ ان کے پاس رائٹ ٹو سٹے یہاں پہ نہیں تھا. ٹھیک یا ہے. تو وہ فیلڈ اسائلم سیکرز تھے یا ان کی اپلیکیشنیں ریفیوز ہو گئی تھی، ان کے اپیل رائٹس ختم ہو گئے اور انہوں نے اپنی سٹیٹس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کوئی اور ایفرٹ نہیں کی. تو ٹھیک. ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. دوسری جو چیز ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں ایک پورا ایک آرٹیکل بھی تھا اور کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی تھی کہ لنڈن کے ایک علاقے میں جو شاپس ہیں، کباب شاپس اور باربر شاپس، اس میں سے ایسے کباب شاپس اور باربر شاپس ہیں جن کو ہوم آفس نے اسپانسرشپ لائسنس دیا، جی اور پھر انہوں نے آگے سے لوگ اسپانسر کیے جن کے ویزے بھی لگے. لیکن جب ان کا یہاں پہ آ کے جو ایک قسم سے سٹنگ آپریشن ہوا، تو وہ جو مائیگرنٹس تھے جو اسکل ورکر ویزے پہ آئے تھے، جو سپوزڈلی وہ اسکل تھے، تو ان کو انگریزی بھی نہیں آتی. تو جس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کیٹیگری کو یا امیگریشن کے رولز کو جو ہے نا پامال کر کے اس کا مس یوز بھی ہوا. تو یہ بھی ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے. میرے خیال میں ہمارے جو امیگرنٹس ہیں ان کو ایک صحیح طریقہ کار اور قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اور لحاظ کرتے ہوئے ایک صحیح طریقے سے اگر وہ آئیں تو ان کو ان قسم کے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. اب ایک اور آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ تارکین وطن کسی بھی وجہ سے آئے اور پھر مجبوراً ان کے حالات ایسے بنے جن کی وجہ سے وہ اللیگل ہو گئے، جس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، جو کہ ہم صحیح. اکثر دیکھتے ہیں کہ جو کیئررز آئے تھے ایک امید کے ساتھ اور ایک آنیسٹی کے ساتھ، لیکن ان کی کمپنیز کے لائسنس وہ ختم ہو گئے، اب وہ بیچارے جو ہے نا بغیر اسٹیٹس کے ہو گئے. تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ کافی ایک گمبھیر صورتحال ہے. میرے خیال میں ہوم آفس یا حکومت کو اس بارے میں بھی تھوڑی کمپیشنیٹلی اور ہمدردانہ طریقے سے سوچنا پڑے گا، اور ان کے لیے بھی کوئی پالیسی یا سوچ رکھنی ہوگی کہ جن کا قصور نہیں ہے، جو بے گناہ تھے، جو اس سسٹم میں اس بھنور میں پھنس گئے، تو ان کو کس طرح سے ریگولرائز کریں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو نیٹ امیگریشن ہے وہ اور جو لیگل امیگریشن جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ نمبرز بھی جو ہے نا یہ اچیو کر سکتے ہیں. فرض کریں اگر آج 50,000 اللیگل بندہ ہے اور جس میں سے 5,000 وہ مجبوراً اللیگل بنا اور وہ ریگولرائز ہو جاتے ہیں، تو یہ نمبر ان کا کم ہو جائے گا اللیگل نمبرز کا. دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ لوگ ریگولرائز ہوں گے، یہ کام کریں گے، یہ ٹیکس دیں گے، تو یہ اکانومی کی طرف کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. بالکل صحیح.
بالکل بلال بابر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. جس طرح اسپین کے اندر 5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے امیگریشن دینے کے لیے ویلکم کیا ہے، اور مزید بھی وہ غور کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کریں. یقیناً برطانیہ بھی ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ایمنیسٹی ملتی رہی ہے. اب بھی بہت سارے سالوں سے یہ منتظر ہے کہ، لیکن اب جو حالات بن گئے ہیں اس میں جو فار رائٹ گروپس اور ریفارم پارٹی کے لوگ باہر نکل آئے ہیں، تو اس میں شاید نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی ریلیف ملے. کیا کہیں آخر میں چھوٹا سا ایک لائن میں بتا دیجیے گا، کوئی ریلیف ملنے کے چانس نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اس وقت تو یہ کہنا، یہ امید رکھنا کافی مشکل ہے میرے حساب سے. لیکن اگین جیسے میں نے کہا، اس طرح کے جو بھی تارکین وطن ہیں جو ابھی امیگریشن کے اپلیکیشنز کے مسائل سے دوچار ہیں، ان کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہوم آفس میں ایک درخواست طریقہ کار کو فالو کر کے دینی چاہیے تاکہ وہ سسٹم کا حصہ رہیں، بالکل اللیگل نہ بنے، انڈر دا ریڈر نہ جائیں. کیونکہ جب بھی کوئی ایمنیسٹی کا اعلان ہوگا تو اس کا فائدہ انہی مائیگرنٹس کو، انہی امیگرنٹس جو کو، رجسٹرڈ انہی ہوں گے. اپلیکینٹس کو ہوگا جو رجسٹرڈ ہوں گے، جو سسٹم میں ہوں گے. جی بہت شکریہ بلال بابر صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے تفصیلی جو 8 تبدیلیاں بڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو اس کے کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو خوشخبری کی بھی ہم نے بات کی ہے، اس پر آپ نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یقیناً برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جسے ملٹی کلچرل ملک کہا جاتا ہے. تمام رنگ و نسل و مذہب کے افراد آزادی سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں، لیکن موجودہ حالات چونکہ ایسے بن گئے ہیں جس پر برطانوی حکومت بھی مجبور ہوئی ہے کہ یہاں پر فار رائٹ گروپس اور ریفارم پارٹی اور دیگر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں پالیسیز کو، جس پر حکومت نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں جس سے جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان کا مستقبل اب کافی مخدوش دکھائی دیتا ہے. لیکن اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ اس ملک میں آنے کے لیے صحیح راستہ استعمال کریں اور قانونی طریقے سے آئیں اور قانونی طریقے سے رہیں، تو بالکل یہاں پر ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.